گھنے جنگل کے سیاہ اندھیروں میں جہاں سورج کی روشنی بھی زمین تک پہنچنے سے قاصر تھی، ایک قدیم اور محیب درندہ بستا تھا، ٹائٹن بیسٹ۔ ایک ایسا جانور جو صدیوں سے انسانوں کی نظروں سے چھپا رہا، مگر اب اس کا وجود ایک نئی کہانی بننے والا تھا۔ روگن ایک تجربہ کار اور بے رحم شکاری اپنی ٹیم کے ساتھ جنگل کے دل میں اتر چکا تھا۔ ان کا مشن تھا ٹائٹن بیسٹ کا شکار۔ روگن جانتا تھا کہ یہ صرف ایک دیومالائی قصہ نہیں بلکہ ایک بیش قیمت خزانہ تھا۔ اس کے قیمتی سینگ، سخت کھال اور پراسرار خون کی بلیک مارکیٹ میں بے حد قیمت لگ سکتی تھی۔ لیکن ایک حقیقت جو کسی نے نہیں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ ٹائٹن بیسٹ صرف ایک خوفناک درندہ نہیں بلکہ ایک ماں بھی تھی۔ اس کے نومولود بچے جو ابھی چند دن کے تھی اس کے سائے میں دبکے ہوئے تھے، کمزور مگر ماں کی حفاظت میں محفوظ۔ لیکن جیسے ہی روگن اور اس کے ساتھیوں نے ان کا پتہ لگایا، ٹائٹن بیسٹ کی آنکھوں میں ایک ایسی چنگاری بھڑک اٹھی جو صرف اپنے بچوں کی حفاظت پر مر مٹنے والی ماں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ جنگل کی خاموشی اچانک ایک دھماکے سے چکنا چور ہو گئی جب پہلی گولی چلی۔ مگر شکار اتنا آسان نہ تھا۔ ٹائٹن بیسٹ نے اپنی بے پناہ طاقت، ہوشیاری اور جنگل کے قدرتی ماحول کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ درخت گرتے گئے، اندھیرا بڑھنے لگا اور ہوا میں خوفناک گرج سنائی دینے لگی۔ شکاری ایک ایک کر کے گرتے گئے۔ یہ صرف طاقت کی جنگ نہیں تھی بلکہ زندگی اور موت کی کشمکش تھی۔ ٹائٹن بیسٹ اس جنگل کی ملکہ تھی۔ اسے ہر درخت، ہر گپھے اور ہر راستے کی خبر تھی۔ وہ اندھیرے میں گھل سکتی تھی، دریا کا بہاؤ بدل سکتی تھی اور اپنے دشمن پر اس طرح جھپکتی جیسے سایہ کسی کو دبوچ لے۔ روگن کے ساتھی ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ آخر میں بس روگن اور ٹائٹن بیسٹ باقی رہ گئے۔ اب یہ ایک شکاری اور ایک ماں کی آخری جنگ تھی۔ روگن نے اپنی بندوق اٹھائی، ہدف لیا اور ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ٹائٹن بیسٹ کے قدموں میں دبکے ننھے بچوں پر پڑی۔ وہ معصوم ناسمجھ مخلوق جن کی آنکھوں میں صرف ڈر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب روگن کو حقیقت کا احساس ہوا، یہ بس ایک شکار نہیں تھا، یہ ایک نسل کی آخری جنگ تھی۔ یہ درندہ صرف اپنے وجود کے لیے نہیں لڑ رہی تھی بلکہ اپنے بچوں کے لیے لڑ رہی تھی، جیسے ہر ماں کرتی ہے۔ بارش تیز ہو گئی۔ جنگل کی ہوائیں اس فیصلے کی گواہ بن گئیں۔ روگن نے اپنی بندوق نیچے کر دی۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر آج یہ ماں مر گئی تو ایک اور نسل کتابوں کے صفحات تک محدود ہو جائے گی۔ جب سورج نکلا، جنگل دوبارہ خاموش ہو چکا تھا۔ روگن اور اس کی ٹیم وہاں سے جا چکی تھی۔ کوئی شکار نہیں ہوا، کوئی ٹرافی حاصل نہیں ہوئی، مگر کہانی بدل چکی تھی۔ اب اس جنگل میں صرف ایک خوفناک درندہ نہیں رہتا تھا، اب وہاں ایک ماں رہتی تھی جو اپنی نسل کو انسانوں سے دور ایک نئے عہد کے لیے تیار کر رہی تھی۔